دیکھو دجال آئے گا، ہمارا ایمان ہے، باقی میرا مشورہ یہ ہے کہ اس زمانے میں آپ دجال پہ کتابیں نہ پڑھیں. علماء نے لکھی ہے، برحق علماء ہیں، ان کی بات ہے، لیکن وہ لوگوں کی مینٹیلٹی سے اوپر کی چیزیں ہیں. میں نے کوئی ایک بندہ نہیں دیکھا جس نے دجال پہ کتاب پڑھی اور کھسکا نہ ہو. وہ ایک شخص ہوتا نا جس نے دجال پہ کتابیں پڑھی ہوئی ہوتی اور وہ نارمل ہوتا. وہ کتابیں صحیح ہیں، میں کتابوں کو غلط نہیں قرار دے رہا، لیکن کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جب پبلک میں جاتی ہیں تو کچھ اور بن جاتی ہیں. وہ عوام کے لیول سے اوپر کی چیزیں ہو جاتی ہیں، پھر عوام کا دماغ خود بخود آگے چلنے لگتا ہے. ان کو پھر یہ لائٹ جو تیز ہے کہ دجال کا تو نہیں ہے، یہ لائٹ جو تیز ہے، یہ بھی کیمرہ بھی کیا ہے، دجال. اور پھر بالآخر اپنی بیوی کو بھی دجال سمجھنا شروع کر دیتے ہیں. یعنی جو میری شادی ہوئی ہے نا اس عورت سے، یہ بھی دجالی قوتوں نے کرائی ہے میری یہاں شادی، اور دجالی قوتیں جو دوسری شادی میں رکاوٹ ڈال رہی ہیں. آپ اس کو مذاق سمجھ رہے ہو؟ میں نے بہت لوگ کھسکتے ہوئے دیکھے ہیں جو دجال پر کتابیں پڑھتے ہیں. تو اس لیے میں تو اب منع کرنے لگا ہوں بھائی. ہمارا ایمان ہے، یقین ہے دجال آئے گا، اس میں دو رائے نہیں ہو سکتی، اور وہ فتنہ بن کے آئے گا. حضرت عیسیٰ ابن مریم کے ہاتھوں قتل ہوگا، بس فی الحال اتنا کافی ہے. کب آئے گا، کہاں آئے گا، چھوڑ دو، اس بحث میں مت پڑو. سمجھ رہے ہو؟ اس بحث میں ایک صاحب نے مجھے کہا میں نے پتہ نہیں 20 GB میں ڈیٹا تیار کیا دجال پہ. میں نے کہا دجال پہ اتنا لمبا ڈیٹا بن ہی نہیں سکتا، جتنا حدیثوں میں آتا ہے وہ چند MB میں بھی مشکل سے آئے گا. تو میں نے کہا مجھے تو یہ دجالی کام لگ رہا ہے کہ آپ نے 20 GB کا ڈیٹا تیار کر لیا، یہ دجال نے کروایا ہوگا آپ سے، یہ نارمل آدمی یہ کام نہیں کر سکتا. تو میں نے کہا تمہاری جو فیلڈ ہے، وہ ریٹائر تھے آرمی کے کوئی آفیسر تھے جاننے والے. میں نے کہا جو کام ہے وہ کرو یار، جو تم کیا دجال میں کتابیں لکھنا شروع کر دی. تو میں نے کہا وہ نہیں، کسی کو کوئی بھی نہیں پڑھے گا وہ، اور اگر پڑھ بھی لیا تو پاگل ہو جائے گا وہ پڑھ کے. تو اس لیے میرا مشورہ یہ ہے، کچھ چیزیں ایسا نہ ہو کسی علماء کو مجھ پہ اعتراض ہو کہ دجال کے بارے میں آپ لوگوں کو پڑھنے سے منع کر رہے ہیں. دیکھو جو عوام میں کی مزاج کو جانتا ہے، اور دیکھ چکا ہوں نا کتنے لوگ پاگل ہو چکے ہیں نا، عملی طور پر دیکھ چکا ہوں. حضرت مولانا شرف علی تھانوی رحمہ اللہ تعالیٰ کو ہم اپنا پیر و مرشد مانتے ہیں، اپنا بزرگ مانتے ہیں، ان کا دفاع بھی کرتے ہیں. ان کی بعض تصوف پہ کتابیں ایسی ہیں جو بالکل ٹھیک ہیں، لیکن ان کتابوں کو پڑھ کے لوگ پاگل ہو گئے. میرے شیخ حضرت مفتی رشید احمد صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ سختی سے منع کرتے تھے. حضرت حکیم الامہ کی، میں نام نہیں لے رہا کتاب کا، اس وقت ذہن میں ہے بھی نہیں، ہوتا بھی تو بھی نام نہ لیتا، کیونکہ جس چیز سے روکا جائے لوگ جا کے وہی مارکیٹ سے خریدنا شروع کر دیتے. تو میں نے اپنے شیخ سے بھی سنا کہ وہ فرماتے تھے حکیم الامہ کی فلاں کتاب ہے، تصوف پر ہے، وہ لوگوں کی مینٹل لیول سے اوپر کی چیز ہے. فرمایا کئی لوگ پڑھ کے پاگل ہو گئے، وہ ان کو سلوک کے منازل میں 17ویں منزل پر 13ویں منزل پر ہوں، میری یہ کیفیات میری عجیب سے پاگل ہو جاتے ہیں بالکل. تو ہر چیز ہر ایک کے پڑھنے کی نہیں ہوتی. تو اس لیے دجال پہ کتابیں مت پڑھیں، اس سے اتنا ایسا کھسکتے ہیں لوگ، اتنا کھسکے ہیں. ایک ہمارے جاننے والے، وہ سمجھ نہ جائیں کہ میری بات ہو رہی ہے، لیکن وہ اتنا کھسک گئے ان کو پتہ ہی نہیں چلے گا کہ میری بات ہو رہی ہے. اچھا بھلا آدمی تھا وہ، شریف شرفا، میں اس کا پیشہ نہیں بتاؤں گا ورنہ وہ سمجھ ہی نہ جائے کہیں کہ میری بات ہو رہی ہے. میں جا کے جامع ترشی جب جانا ہوتا ادھر بیٹھا کرتا ہے اس کے ساتھ، اور پھر میں نے ایک دن دیکھا وہ تو بالکل پاگل ہو گیا ہے، وہ اپنی ساری پراپرٹی بیچ رہا ہے کہ دجال آنے والا ہے سب کچھ. میں نے کہا بیڑا غرق کر رہا ہے. پھر اتنا حالات خراب ہو گئے. ایک نیسلے کمپنی میں اچھی بھلی جاب تھی ایک آدمی کی، بلکہ جاب نہیں، اس کا اپنا بزنس تھا. ہوتی ہے نا فرنچائز لے لیتے ہیں یا برانچ کھول لیتے ہیں. داڑھی والا آدمی، یہ بات ہوگی 2011-12 کی. نیک آدمی، اچھا بھلا بزنس چل رہا ہے، مدرسوں کے ساتھ تعاون بھی کرتا تھا ٹھیک ٹھاک. میری دوستی اسی سلسلے میں ہوئی کہ بہت تعاون کرتا تھا مدارس کے ساتھ. وہ کوئی دجال پہ کتاب پڑھی ہے اس نے، وہ اپنی کمپنی بند کر کہتے یہ نیسلے نا دجال کا وہ ہے، اور اس میں پتہ نہیں کوئی جرسومے ڈالے جا رہے ہیں اولاد روکنے کے. وہ پورا بزنس ہی اس نے بند کر دیا اور پھر روڈ پہ آ گیا بیچارہ. تو کہتا ہے یہ تو دجالی ہے یہ نیسلے. میں نے کہا نیسلے کا دجال سے کمپنی ہے، بس اتنا ہے یہ، ٹھیک ہے نا. جیسے ملٹی نیشنل کمپنیاں ہوتی ہیں بہت ساری، اس کا دجال سے کوئی دور دور کا تعلق. آپ اس کمپنی پہ اعتراض کر لو کہ اس کی قیمت زیادہ ہے، یا آپ کے خیال میں وہ پانی صحت مند نہیں ہے. جیسے جتنے بھی یہ پانی آ رہے ہیں آج کل منرلز زیرو کر دیتے ہیں، پھر اس میں آرٹیفیشل، اس طرح کے میڈیکلی اعتراضات کسی ڈاکٹر سے بھی، وہ بھی ویلڈ ڈاکٹر سے. ہوائی فائرنگ مت کرو. کوئی ایسا اعتراض بنتا ہے تو کرو، نہیں بنتا تو نہیں کرو. ایسے تو بہت ساری کمپنیوں پہ ہوں گے. اور اگر مان لیا جائے کہ وہ پانی صحت کے لیے نقصان دہ ہے، تو یہ جو نلکے کا گورنمنٹ پانی دے رہی ہے، یہ کیا فرشتوں کی طرف سے سپلائی ہو رہی ہے؟ مجھے تو یہ دجالی لگ رہا ہے. کتے جو نہا رہے ہیں نا، جو پانی ہمارے پاس آتا ہے اس میں کتے نہا رہے ہوتے تو بھی کوئی غسل جنابت کر رہے ہیں اس میں. عام سمپل نہانا ہوتا ہے، اعتراض نہیں ہوتا. کتے اور بلے اس میں غسل جنابت کر رہے ہیں. وہ پانی خیر فلٹر ہو کے آتا ہے، ایسے ڈائریکٹ نہیں آ جاتا.
تو وہ اتنا بیچارے وہ پوری اس نے کمپنی بند کر دی ہے, جو اپنے جو فرنچائز تھی یا کوئی جو اس کے پاس جو اس نے برانچ کھولی ہوئی تھی وہی اڑا دی اس نے کہ یہ سب دجالی. یہ تو فارمی چکن میں دجال نظر آتا ہے ان کو. کچھ اچھا خواتین زیادہ پاگل ہوئی ہیں یہ کتابیں پڑھ کے. تو اس لیے چھوڑ دو, نارمل لائف گزارو انسان کے بچوں کی طرح سیدھا سیدھا. اس لیے دجال آئے گا, بس جب آئے گا آ جائے گا. دجال سے بچنے کے لیے ہمارے نبی نے ہمیں بتایا, اس کے فتنے سے بچنے کے لیے سورہ کہف کی تلاوت کر لیا کرو جمعے کے دن, وہ کرنے کا کام ہے, وہ کر لیا کرو, اچھی بات ہے. جمعرات کو بھی کر سکتے ہو جیسے جمعے کی رات, بس اتنا جو ہمیں زیادہ نہیں اس میں آگے جاؤ. کیا ہالی ووڈ اور سوشل میڈیا کی فحاشی پھیلانا صرف کاروبار ہے یا یہ شیطانی ایجنڈا؟ اس کے مقابل ہمارے لیے اپنا نظام کیا ہونا چاہیے؟ شیطانی ایجنڈے ہی ہیں اور کیا ہیں. تو ہمارا کیا ہونا چاہیے؟ ہم علماء کے بیانات کو یا جو وہ ڈاکومنٹریز ہیں جو فائدے مند ہیں, یا وہ ولاگس ہیں جن میں لوگوں کے لیے فائدہ ہے, یا اور کچھ نہیں, لوگوں کے دنیا کے فائدے کی چیزیں, میڈیکل معلومات ہوتی ہیں, جیسے کوئی ریلائبل ڈاکٹر ہو اس کے یوٹیوب پہ کوئی کلپ ہو. میرے پاس تو کوئی اچھے ڈاکٹر کا کلپ آتا ہے جس میں صحت کی اچھی باتیں میں وہ بھی پارسل کرتا ہوں آگے. تو ایسی چیزوں کو جب پھیلاؤ گے تو میڈیا کا توڑ میڈیا سے ہی ہوگا نا. کیا ایلومیناٹی واقعی دنیا چلا رہا ہے یا صرف مسلمان جو بھی کر رہا ہے اس میں بھی زیادہ نہیں پڑھو آپ. اس میں بھی لوگ پڑے جاتے ہیں کہ وہ یہ ہے, اس کی قمیض اتار کے دیکھنا پیچھے نشان پڑا ہوا ہوگا, کبھی بھی تمہارے سامنے قمیض. ایک یوٹیوب پہ مشہور بندہ تھا, یعنی ایک سیلیبریٹی ہے, وہ نام نہیں لوں گا میں, کسی نے کہا یہ ایلومیناٹی کا بندہ ہے اور یہ یوں ہے, آپ قمیض نہیں کبھی اتروا سکتے. آپ دیکھنا کون اپنی قمیض کسی کے سامنے اتارتا ہے, کسی کا دماغ کرنا. مفتی صاحب دیکھ لینا اس کے پیچھے نشان پڑا ہوا ہے اس کا. چھوڑ دو یار, اپنی جو عملی زندگی کے جو کام ہیں وہ کرنے کی کرو. اچھا میرے بھائی, کیا گلوبل فائنینشل سسٹم کرنسی لانے کی سازش کا حصہ ہے؟ مسلمان ان مجبوریوں سے کیسے بچیں؟ مسلمان کے پاس حکومت نہیں ہے, نہیں بچ سکتے. پالیسیاں وہ بناتے ہیں جس کے پاس پاور ہوتی ہے. ہم اپنے ملکوں کو بچا لیں یہ بڑی غنیمت ہے. مسلمان کو چاہیے اپنے آپ کو پاورفل بنائے, پھر یہ باتیں اچھی لگیں گی. سمجھ رہے ہیں؟ یہ ایسے ہی ہے جیسے میں شہزادے کی بادشاہ کی بیٹی سے شادی کرنا چاہتا ہوں, اس کا کیا طریقہ ہے؟ اس کا کوئی طریقہ نہیں ہے. اب تیری پنچر کی دکان ہے اور تو باتیں کیا کر رہا ہے؟ پالیسیاں میں اور آپ نہیں بنا رہے, پالیسیاں امریکہ رشیا یہ بنا کے ہم پہ تھوپ رہے ہیں. ہم جب پالیسیاں بنائیں گے جب ہمارے پاس طاقت ہوگی. 2-3 طرح کی طاقتیں, ایک عسکری قوت, فوجی طاقت ہمارے پاس بہت پاورفل ہو. نمبر 2 سائنس اور ٹیکنالوجی کی طاقت ہمارے پاس بھرپور ہو. نمبر 3 اکنامکلی ہم بہت زیادہ مضبوط ہوں. تو ان 3 چیزوں میں ملک کو آگے لانے کی کوشش کرو. اس کے بعد پھر یہ سوال دو گے تو پھر ہو سکتا ہے ہم اتنے مضبوط ہو چکے ہیں کوئی مشورہ بھی دے سکیں. ابھی تو ہمارے کیا مشورہ ہے, گائے کو نہلاتا ہوں فی الحال تو یہ چل رہا ہے. تو مضبوط بناؤ اپنے آپ کو. اچھا میرے بھائی, آہستہ آواز میں پڑھی ہوں سے پڑھوں کوئی لڑکا ہوں, اس میں آہستہ والی تو کوئی چیز نہیں ہے. تو میں نے آپ سے کہا تھا اتوار کو عصر میں آ جاؤ, تو آپ آئے نہیں. کہاں ہیں؟ میں نے آپ کو ٹائم دیا تھا نا آج, تو کیوں نہیں آئے آپ؟ تو آپ کی غلطی ہے نا, میرا تو قصور نہیں ہے. تو آپ اگلے اتوار کو آ جائیں عصر میں. عصر میں آہستہ سے بولا ہے نا انہوں نے, حالانکہ اس میں کوئی ایسی چیز نہیں ہے. انہوں نے کہا مجھے ملاقات کا ٹائم دے دیں, بس اتنی سی. اس میں آہستہ والی کیا بات ہے؟ قبر پر قرآن پاک پڑھنا کیسا ہے؟ نماز میں ادھر ادھر دیکھنا اور دنیاوی خیالات آ جائیں. قبر پہ قرآن پاک پڑھنا, قرآن پڑھنے کے لیے قبر پہ جانا ٹھیک نہیں ہے, بدعت عمل ہے. ویسے آپ قبر پہ زیارت کے لیے گئے تو فالتو بیٹھنے سے بہتر ہے وہاں قرآن پڑھ لو, دعائیں مانگ لو, کوئی بھی نیکی کا کام کر لو.